بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم۔ موت اور یا روح نکلنے کے واقعات، قبر کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ کل یعنی روز قیامت کے لیے بھیجے ہوئے اعمال پر نظر رکھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بما ذریت پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی یا الہی یہ زمین میں کیسے سمائیں گے، یہ تو بے حساب ہیں اور بے حساب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے موت بھی رکھی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا بار الہ پھر ان کی زندگیوں میں وہ لذت، وہ راحت، وہ سکون کیسے ہوگا کہ جب موت کا غم اور موت کا ڈر ان میں رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو میں نے امید کو بھی پیدا کیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مہلک تکلیف کی بنا پر، کسی مصیبت کے آنے پر، کسی اذیت پر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کبھی غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو کئی مرتبہ انسان بتقاضۂ انسانیت سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو پھر یوں کہو یا الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو اس وقت پھر مجھے موت عطا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے آدمی کی پہچان کیا ہے، اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بھلے آدمی اور اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ کہ فرمایا کہ برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو مگر برائیاں کی جا رہا ہو۔ تو یہ انسان کے برے ہونے کی اور اچھے ہونے کی علامت حضور نے بتائی۔ موت جو ہے فقط ختم ہونے کا اور مٹ جانے کا نام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے خدائی تحفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا سبب بنتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے پھول کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روح پر انوار نکالنے کے لیے جب ملک الموت حاضر ہوئے تو آپ نے کہا اے ملک الموت کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا پروردگار عالم ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ اللہ پاک نے ملک الموت کو کہا کہ ملک الموت میرے دوست ابراہیم سے یہ کہہ دو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیغام الہی سنا تو فرمایا کہ جلدی کرو اور میری روح کو قبض کر لو۔ تو موت فنائیت کا نام نہیں ہے، موت انتقال
مکان کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے، کون سا مومن سمجھدار ہے؟ انہوں نے فرمایا جو موت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یعنی موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد آنے والے ایام کی اور آنے والے وقت کی وہ تیاری کرتا ہے، فرمایا کہ وہ عقل مند اور سمجھدار انسان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے فکر آخرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، دین کی طرف، اسلام کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ مفسر قرآن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے ایک نبی نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، روح قبض کرنے والے فرشتے، تیرے پاس کوئی نائب نہیں ہے، یعنی تیرے خلیفے، تیرے نائب نہیں ہیں جو تمہارے آنے سے پہلے وہ خبر کر دیا کرے کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہے، تاکہ اچانک جب تو آتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تیاری نہیں ہوتی۔ تو ملک الموت نے کہا میرے پاس تو بہت سارے نائب ہیں جو میرے آنے سے پہلے بندے کو یہ پیغام دیتے ہیں اب میں آنے والا ہوں۔ تو ملک الموت نے پھر وہ اپنے نائب اور قاصد بتائے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا مختلف بیماریاں یہ میرے قاصد ہیں، یعنی انسان جوانی میں ہو عموماً بیماری آئی تو چلی گئی، لیکن بسا اوقات انسان کو بیماریاں جگڑ لیتی ہیں، فرمایا یہ میرے پیغام ہیں، بڑھاپا آ جانا یہ میرے پیغام ہیں، کانوں کی سماعت کم ہو جانا، چلی جانا، آنکھوں کی بینائی چلی جانا، جسم کے اندر ضعف آ جانا، بال سفید عمر کے تقاضے کی بنا پر، فرمایا یہ میرے سارے نائب اور قاصد ہیں کہ تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ ایسا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی مہلت دیتا ہے اور اسے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتا رہتا ہے کہ تیرا اصل ٹھکانہ اور دائمی جو رہائش گاہ ہے وہ آخرت ہے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں، جنات کے لیے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کے موت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے، شیاطین کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے، پرند چرند وحشی جانور، درندے کیڑے مکوڑے مچھلیاں، اس مخلوق کے لیے ایک علیحدہ فرشتہ ہے۔ اب اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ وہ ایک ہی فرشتے کے ذریعے تمام جانداروں کی روح کو قبض فرما لے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ نے موت کے لیے روح قبض کرنے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرمائے ہوں، اور انسانوں کے لیے اس کی شرف اور اس کی عزت کے پیش نظر ملک الموت جو عظیم فرشتہ ہے اس کو مقرر کیا ہو۔ واجب الاحترام، اب تھوڑا سا وہ منظر نامہ کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، جب کوئی نیک روح مومن نیک آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرماتا ہے اے فرشتے جاؤ اور میرے دوست کو بلا لاؤ، کیونکہ میں نے اپنے اس دوست کو ہر طرح پرکھ لیا ہے، میں نے غم کے اندر بھی اس کو پرکھا، اس نے بے صبری اور ناشکری نہیں کی، میں نے اسے خوشی دے کر پرکھا، اس نے تکبر نہیں کیا، غافل نہ ہوا، جب میں نے اسے ہر طریقے سے پرکھ لیا ہے تو اسے لے آؤ
اب دنیا کے غموں سے میں اسے بے نیاز کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کے غموں سے اسے بے پرواہ کر کے سکون دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ نیک مومن کا اعزاز ہے کہ ملک الموت 500 فرشتوں کا جھرمٹ لے کر اس نیک بندے کے پاس آتے ہیں۔ جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور اس کے ارد گرد سے جنتی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوتے ہیں، اور انتہائی خوشنما اور خوبصورت شکل کے اندر فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے عالم روحانیت میں سفید ریشم کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جنت کے دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات اور یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اس چیزوں کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، پھر اس کی جو جزا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ پھر بڑا کریم ہے، فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت اس کے پاس ہے، جنتی خوشبوئیں، جنتی کفن، پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جنت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کبھی وہ جنت کے اندر حور و قصور کو دیکھتا ہے، جنتی محلات کو دیکھتا ہے، کبھی وہ جنت میں ملنے والی اپنی پوشاکوں کو دیکھتا ہے، جنتی پھل دیکھتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس مومن کی روح قبض کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا کے جنتی نعمتیں دکھا کے اس کے دل کو ایسے بہلاتا ہے کہ جیسے روتے ہوئے بچے کو اس کے والدین یا اہل اس کے گھر والے اس بچے کا دل بہلا رہے ہوتے ہیں، اس کا دھیان جنت کی نعمتوں کی طرف لگا کے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور ایسے قبض کرتا ہے کہ فرمایا کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، فرمایا اس کا دھیان جنت کی نعمتوں کی طرف لگا کہ اللہ اس کی روح کو ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جائے۔ اور فرشتے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پاکیزہ فرشتے موت کی نیند سلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور اللہ محفوظ رکھے کافر، مشرک اور گناہگار کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی ریشم کا لباس ہو یا اونی لباس ہو اور اس کے اندر کانٹے دار شاخ ڈال دی جائے، اور اس شاخ کے کانٹے اس ریشم کے ریشوں میں اٹک جائیں، اور پھر اس کانٹے دار شاخ کو کھینچا جائے تو اس کاٹن کے ریشم کے دھاگوں کے کتنے ذرات ریشے اس کانٹے دار شاخ کے ساتھ لگ کے باہر آئیں گے، اور پھر میں اس کو پھر اس طرح کافر، مشرک اور گناہگار کی روح اس طرح نکالی جائے گی، اور اس کے پاس فرشتے بھیانک شکل میں آتے ہیں جس سے اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے تیرے لیے کوئی خوشامدید نہیں۔ اور پھر اس کی روح کو جب آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بدبودار روح ہے، اور جب نیکوکار کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں خوشامدید ہو، اور اس کی روح جس جگہ سے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ خوشبوئیں پیدا فرما دیتا ہے۔
اور اللہ کی بارگاہ میں اسے سجدہ ریز ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حبشی مدینہ پاک میں دفن ہوا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مٹی میں دفن ہو گیا جہاں سے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اب اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے وہ اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ پھر جب میت کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، تو نیک روح کہتی ہے اسرعوا، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے اچھے ٹھکانے کی طرف لے جاؤ، اور قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور وہ سکون پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب کافر، مشرک اور گناہگار اللہ کا اور اس کے رسول کا نافرمان اس کے جسم کو لے کے، میت کو لے کے جب قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ ویلا کرتا ہے اور کہتی ہے اس کی روح، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے بربادی کے ٹھکانے کی طرف لے کے جا رہے ہو، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یہاں علمان لفیظ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتی ہے جیسے زندہ شخص برے پڑوسی سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتیں نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت اپنے پڑوسی سے اسی طرح تکلیف محسوس کرتی ہے کہ جیسے زندہ شخص۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے پاس دفن کرنے سے جو اللہ کی رحمتیں ان نیک لوگوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک مجلس، ایک جگہ پہ اللہ کسی کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے اور دوسرے کو اس سے محروم رکھے، یہ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی۔ تو جب اللہ اس جگہ کے اوپر ایک مزار، ایک قبر کے اوپر، ایک شخص کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتا ہے، تو اپنے ذمہ کرم سے اس کے جو قرب و جوار کے اندر ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے پھر اس کے پاس منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، اور جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور وہ دونوں میت سے آ کر کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے، یعنی حضور کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے تو اگر تو وہ نیک شخص ہو، مومن ہو، نیک ہو، اور دنیا میں جو اس کا معاملہ رہا تو وہ کہے گا یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم نے یہی کہنا تھا۔ پھر اس شخص کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ عالم روحانیت کے معاملات ہیں، یہ عالم ہست و بود ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ قبر کی زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ ہم اسے اپنے مادی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ یہ 2-2.5 فٹ چوڑی ہے، 4-5 فٹ 6 فٹ یہ لمبی ہے، لیکن عالم روحانیت میں، عالم برزخ میں جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے
اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تم سو جا، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے نہ بتاؤں، یعنی خوشی میں، کہ میں بڑی استراحت میں ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اب تم ایسے سو جا، سب غم کو بھول کے ایسے سو جا کہ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، بے فکر ہو کے، بے غم ہو کے۔ اور اللہ محفوظ رکھے، جب کافر، مشرک اور گناہگار شخص کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا رہا جو میں نے دنیا سے سنا تھا۔ فرشتے کہے کہ ہمیں پتہ ہے تم نے یہی کہنا تھا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم کامیاب ہو جاتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا۔ پھر جنت کی کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی قبر کو حفرۃ من حفر النار، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قیامت، جو بندہ دنیا سے فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قبر کی زندگی جو ہے اس کے اندر سوال و جواب، کامیابی پہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کافر، مشرک اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لیے اس کی ناراضگی کا ایک گڑھا اور جگہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان پر پیش کیے جاتے ہیں، بچوں کے، اس کے اہل و عیال کے، اگر تو وہ اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال، قبیلے والے اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ میت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی بار الہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان کو تو ہدایت نہ دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر۔ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعزاء اقربا وہ بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جنتی روحوں کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتے ہیں۔ جب اصل چیز روح ہے، امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا کہ روح جو ہے، شہداء کی روحیں یہ جنتی سبز پرندوں کے سینہ میں ہوگی، جنتی سبز پرندوں کے سینوں میں ہوگی، وہ جہاں چاہیں گی جنت میں اڑے پھریں گی اور کھائیں پیے گی۔ پھر فرمایا مومنین کی روحیں، مومنین کے بچوں کی روحیں، جو نابالغ بچے، مومنین کے نابالغ بچوں کی روحیں وہ بھی جنت میں طوبہ کے مقام پہ ہوں گی، اور طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے دور سے ان کی پرورش ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث بنیں گے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں درجہ بدرجہ، سب سے افضل مقام کے اوپر انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی ارواح ہوگی۔ پھر درجہ بدرجہ نیک لوگوں کی روحیں اللہ ان کو جنت کے اندر مقام عطا کرے گا، اور جنتی اور نیک روحوں کو اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے آسمان اور زمین میں جہاں جانا چاہیں وہ جاتی ہیں۔ تو یہ نیکیوں کے اعتبار سے ہے، جتنی اس کی روح اللہ کا قرب پالے گی نیکی کر کے، جتنا اللہ کے قریب ہوگی اللہ اسے اتنا ہی درجہ اور اتنی طاقت عطا کرے گا۔ اور کافرین اور مشرکین کی روحیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی دلالت کرتی ہے، اور احادیث میں آیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ وہ دوزخ کے اندر ہوں گی، اور دوزخ کے پانی، گرمی اور تپش وہ اس کی خوراک ہوگی، جس سے اسے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ موت کا تھوڑا سا منظر نامہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت اور ان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے آٹے سے، گندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، یا جتنا انسان کو چونٹی کاٹتی ہے، اور اس کا دل جنت کی نعمتوں کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو اس کی روح اس کے جسم سے بڑی دردناک طریقے سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے